السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کی رات قرآن نازل ہوا۔ کچھ علماء کرام یعنی بریلوی علماء کرام جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھا قرآن جو ہے یعنی کہ لوح محفوظ سے جب آسمان پہ اترا تو شب برات کی رات کو اترا، اور شب قدر کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا۔ تو اس طرح کے معاملہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں علماء کرام کہ شب برات کے اندر اترا اور شب قدر کے اندر اترا، یعنی دو راتوں کے اندر آدھا جو ہے شب برات میں، پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ شب قدر کی رات کو۔ تو آپ کے سامنے یہ موقف میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے ڈیٹیل کے اندر کہ کیا معاملات ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا دلائل ملتے ہیں ہمیں۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہائی لائٹس آپ چیک آؤٹ کریں اور اس کے بعد پھر ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلہ مبارکہ میں۔ دوسرا سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ اچھا اب تو نیا بھی آ گیا، بولے قرآن سے ثابت ہے یہ رات، اس رات میں بولے قرآن اترا، اس رات قرآن اترا۔ اچھا بولے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو بولے دونوں بار اترا، وہاں بھی اترا بولے یہاں بھی اترا۔ حامیم، اور اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے، اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ سو دوستو آپ نے ہائی لائٹس دیکھ لی، اب کوکب نورانی صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے خود اس کا کوئی معنی نہیں کر سکتے۔ والکتاب المبین، اللہ تعالی روشن کتاب کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلہ مبارکہ میں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی گواہی موجود ہے۔ اور پھر سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ تو اس لیلہ مبارکہ میں نزول قرآن کی بات کرنے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کا نزول دو طرح ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ایک مقام ہے بیت العزت، اس پر اتارا، اور شب قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تو معنی واضح ہو گیا کہ اس رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ ایک اور سو دوستو آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سنا، انہوں نے کہا کہ دو طرح جو ہے قرآن نازل ہوا ہے۔ پہلا تو شب برات کی رات کو جو ہے لوح محفوظ سے اور آسمانی دنیا پہ اتارا، اس کے بعد جو ہے شب قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن شریف۔ یہ موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن نے بالکل دو ٹوک لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے۔ دو آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھوں گا، بلکہ تین آیتیں میں۔ ایک تو ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے۔ دوسرا سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ تیسری سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ان تینوں آیتوں کو ملائیں تو بالکل بے غبار طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔
اگرچہ بعض حضرات نے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں آیا اور پھر شب برات میں یا جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے اس میں جناب 15 شعبان، یہ تکلف ہے. تو ہم قرآن کو اپنے ظاہر سے کیوں پھیریں جبکہ ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف کوئی صحیح روایت بھی نہیں ہے. 15 شعبان میں جو قرآن کے نازل ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت کمزور ہیں. وہ یہ ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ 15 شعبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے. اچھا لیکن مولانا آپ نے جو 3 آیات تلاوت فرمائی ان میں سے 2 میں تو رمضان کا ذکر ہے کہ اس میں رمضان میں نازل ہوا اور دوسرے میں لیلۃ مبارکہ. نہیں اس میں ایسا ذکر تو نہیں ہے کہ کہیں منع کیا کہ یہ کہا گیا کہ شب برات میں نازل نہیں ہوا. جس طرح قرآن باقی پوری 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا ہے تو ممکن ہے شب برات میں بھی نازل. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے آنے کی ڈیٹ بتا دیتے ہیں کہ وہ فلاں شخص میرے پاس 3:05 پہ آیا. جی تو اب آپ یہ اشکال کریں کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ 4:06 پہ نہیں آیا. تو بھائی جب 3:05 پہ آیا تو اس کا مطلب 4:06 پہ نہیں آیا وہ. تو جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس رات میں نازل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کے علاوہ میں نازل نہیں ہوا. ہاں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ 23 سال میں تو تدریجاً نازل ہوا ہے، تو وہ جو تدریجاً جو نازل ہوا ہے نا وہ تو پھر اس رات کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ تو اور بہت ساری راتیں ہیں جن میں ہوا، بہت سارے دن ہیں جن میں ہوا، بہت سارے مکان ہیں، علاقے ہیں جن میں ہوا نازل. تو پھر اس کی کیا فضیلت ہو گئی؟ وہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، کچھ مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ طائف میں نازل ہوئیں، تو وہ تو ہو ہی رہی ہیں. اس کی کیا فضیلت ہوئی؟ یہاں نزول سے مراد یہ ہے کہ نزول کی ابتدا کب ہوئی ہے یا آسمان دنیا پر کب آیا. تو وہ لیلۃ القدر میں آیا ہے، وہ لیلۃ البراء میں نہیں آیا. اچھا سو دوستوں آپ نے مفتی طارق موسیٰ صاحب کو موقف سنا. انہوں نے کہا کہ لیلۃ البرات کی کوئی دلیل کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں ثبوت نہیں ملتا، لیلۃ القدر کا ہی ثبوت ملتا ہے. تو لیلۃ القدر میں ہی رمضان کے اندر جو ہے قرآن شریف نازل ہوا. تو آپ نے موقف سن لیا، آگے چلتے ہیں. ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اب تو نیا بھی آ گیا، بولے قرآن سے ثابت ہے یہ رات. اس رات میں بولے قرآن اترا، اس رات قرآن اترا. اچھا بولے وہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر تو بولے دونوں بار اترا، وہاں بھی اترا بولے یہاں بھی اترا. ارے واہ عجیب چیز ہے نا. یہ بولے اس رات میں قرآن اترا، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. تو بولے 15 کو بھی اترا اور شب قدر میں بھی اترا. اب ثابت کرو تو وہ کچھ نہیں، لیکن دلیل دینا. چونکہ اب لوگ بول رہے ہیں دلیل تو قرآن بولتے آدمی بتا رہے قرآن سے آ گیا تو ثابت ہو گیا. سمجھ رہا؟ عجیب اور غریب چیزیں ایجاد کی گئی ہے. کوئی یہ رات قرآن سے ثابت نہیں ہے. وہ جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں. اور اس کا نام کیا ہے؟ شب قدر. یہاں کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب رات قدر والی، قدر و منزلت والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں کہا ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا. اور تیسری جگہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. تو قرآن اترا رمضان میں، رات تھی مبارک اور نام تھا قدر. سمجھ رہے؟ تو بہرحال اللہ قرآن سے ثابت ہے. اچھا لیلۃ مبارکہ ثابت ہے تو تم برات کیوں بولتے ہو؟ کوشچن ہے. آج تک کیا منایا جا رہا تھا؟ لیلۃ مبارکہ، شب برات. اب لوگ پوچھ رہے تو کچھ تو ثابت کرنا ہے نا، تو دے دو ایک ٹائٹل اور لیبل. جو غلط ہے غلط بول دیجئے، چھپاتے رہیں گے تو 100 غلط جھوٹ بولنا پڑیں گے اس کو چھپانے کے لیے. لہٰذا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. سو دوستوں آپ نے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ لیلۃ جو برات یہ منائی جاتی ہے، رات جس کے اندر عبادت کی جاتی ہے اور بہت سارے معاملات کیے جاتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے. اور اس پہ جو موقف انہوں نے پیش کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. میں نے آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا. اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم، اور اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے. ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سمان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے. تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے.
दूसरी रात को तो जानते ही नहीं कुरान। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह यूनुस में कहता है कि अल्लाह के इल्म में तो कोई और इलाह नहीं है सिवाय मेरे, मुराद ये कि है ही कोई नहीं है, ये नहीं है कि अल्लाह के इल्म में नहीं कोई है, अल्लाह कहता है। तो मैं कहता हूं कुरान तो नहीं जानता, कुरान तो आपको ये कहता है कि वो रात किस महीने में है ये भी बताता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो सरापा हदायत है, जिसमें हदायत के रोशन दलाइल हैं, और ये हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब है। बल्कि सही बुखारी में तो आया मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों में हक और बातिल में फर्क करने वाली शख्सियत है। तो ये आ गया, और इसी पे अल्लाह ने नहीं छोड़ा सिर्फ रमजान में, बल्कि ये भी बता दिया कि सूरतुल कदर सूरत नंबर 97 पूरी की पूरी नाजिल करके ये भी बता दिया कि रमजान का वो दिन नहीं था बल्कि रमजान की रात थी जिसमें अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल फरमाया। और ये जनाब शब कदर लैलतुल कदर की फजीलत है कि इसकी फजीलत में पूरी सूरत नाजिल हुई है। 97 नंबर सूरत कुरान पाक की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया फैसलों वाली रात में, डेस्टिनी वाली रात में, इज्जत वाली रात में। ये तमाम तर्जुमे दुरुस्त है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि वो इज्जत वाली रात कौन सी रात है, क्या उसकी अहमियत है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये ऐसी रात है जो 1000 महीनों पर भारी है। 80 साल से ज्यादा का सवाब मिलता है इस एक रात में इबादत करने का। तो 80 साल तो उम्र ही बड़े लोगों की कम होती है, कम लोगों की। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह कुदस जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अपने रब के इज़्न से, मिन कुल्ली अम्र, हर तरह का काम लेके। वही जो आया था फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, जो ये कहते हैं जनाब आज पत्ते कट जाने दें, वो सारे पत्ते कटते थे शब कदर विच, शब बरात विच नहीं। सलाम, ये रात सरापा सलामती है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये सलामती का सिलसिला फजर के वक्त दाखिल होने तक जारी रहता है। तो इसकी खसूसियत है कि मगरिब से लेके फजर तक रहता है। बाकी बुखारी मुस्लिम में रोजाना ही रहता है, लेकिन आखिरी 1/3 रात के अंदर। सो दोस्तों, सारे उलमा को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और उसका मकसद ये होता है उसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप सब पहुंच सकें। तो आज की वीडियो में जो हमें पता चला है वो यही पता चला है कि शब बरात की रात कुरान नाजिल नहीं हुआ। ये जो उलमा कराम कहते हैं उस पर कोई कुरान हदीस की रोशनी में दलाइल नहीं मिलते हैं। तो कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है वो शब कदर की रात में नाजिल हुआ है, जो रमज़ान में आती है। ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29, इसमें से किसी एक रात में हो सकता है आखिरी अशरे की रमज़ान में। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई जैसी अपडेट्स मिले बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जो भी अपडेट्स मिले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू